جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے جس لگن و استقلال سے اپوزیشن جماعتوں کی بولتی بند کر رکھی ہے، قابل ستائش نہ بھی ہو تب بھی ہر صورت قابل توجہ ہے۔ عمران حکومت کے بس میں ہوتا تو وہ انہیں نیب چیئرمین کے عہدے پر تا حیات برقرار رکھنے کا بندوبست فراہم کر دیتی۔ فی الوقت مگر ان کے عہدے کی میعاد میں توسیع کے راستے بنائے جا رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ بیانیے اور حکمت عملی کے حوالے سے کئی ٹکڑوں میں بٹی اپوزیشن جماعتیں اس ضمن میں تگڑی مزاحمت دکھا نہیں پائیں گی۔ بالآخر شاید عدالتوں سے انصاف کی بھیک مانگنا پڑے، پارلیمان اس کی وجہ سے اگرچہ مزید بے توقیر ہو جائے گی۔ چیئرمین نیب کے عہدے پر کون فائز ہے، وہ کون سے سیاستدانوں کی زندگی اجیرن بنائے ہوئے ہیں، یہ میرے اور آپ جیسے عام پاکستانیوں کا حقیقی مسئلہ نہیں۔ حکمران اشرافیہ کے مابین ایک دوسرے کو دیوار سے لگانے والی جنگ ہے۔ محدود آمدنی والے لاکھوں گھرانوں کا اصل مسئلہ بجلی کے بل ہیں، جو نومبر کا آغاز ہوتے ہی ہمیں بل بلانے کو مجبور کر دیں گے۔ حال ہی میں بجلی کے یونٹ کی قیمت میں جو اضافہ ہوا ہے، اسے عالمی منڈی میں تیل کے نرخوں میں اضافے سے نتھی کر دیا گیا۔ عمران حکومت کے ترجمانوں کی فوج ظفر موج ضرورت سے یہ دعوے بھی کر رہی ہے کہ عالمی منڈی میں ابھری تیزی کے باوجود پاکستان کو مہنگائی کی لہر سے محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں اشیاء صرف اور زندگی کی بنیادی ضرورتوں کے نرخ خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں اب بھی قابل برداشت ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اصرار بھی ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں غربت نہیں بلکہ خوشحالی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لاکھوں گھرانے چھٹیاں منانے تفریحی مقامات پر جا رہے ہیں، نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں۔ ایسے ماحول میں قیمتوں کا بڑھنا بھی لازمی ہے۔ طلب و رست کے مابین فرق والی منطق کا تقاضا۔ وطن عزیز میں خوشحالی کو بڑھتا دیکھتے ہوئے چند ہفتے قبل فیصلہ ہوا کہ پاکستانیوں کو موسم سرما میں اپنے گھر گرم رکھنے کے لیے بجلی سے چلائے آلات کے استعمال کی جانب راغب کیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ بجلی استعمال کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کسی ذمہ دار نے ذلتوں کی ماری رعایا کے سامنے مگر ایمانداری سے اعتراف نہیں کیا کہ ہمارے ہاں پیدا ہونے والی گیس اب ہماری اجتماعی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں رہی۔ ہم اسے عالمی منڈی سے خریدنے کو مجبور ہیں۔ ملک کی اجتماعی طلب کو ذہن میں رکھتے ہوئے البتہ بر وقت پیش کی سودے نہیں ہوئے۔ عالمی بازار میں اس کی قیمت اب آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ برطانیہ جیسا خوشحال ملک بھی اس کی وجہ سے بوکھلا گیا ہے۔ ہمارے علم میں لائے بغیر سرکاری محکموں نے اگرچہ ادراک کر لیا کہ نومبر 2021 سے فروری 2022 کے دوران گھروں میں نصب ہیٹروں اور گیزروں کو چلانے کے لیے گیس میسر نہیں ہوگی۔ حساب لگانے کے بعد مگر خوف یہ لاحق ہوا کہ موسم سرما کی شدت میں ہمارے گھر برف خانوں میں بدلنا شروع ہو گئے تو عوامی احتجاج کی لہر پھوٹ سکتی ہے۔ ممکنہ احتجاج کی راہ روکنے کے لیے چند حکومتی نورتنوں نے نسخہ تجویز کیا کہ گیس کی قیمتوں کو ناقابل برداشت حد تک بڑھا دیا جائے۔ گیس کے متبادل کے طور پر بجلی استعمال کرنے کی ترغیب دی جائے۔ سرکاری محکموں کے مابین جن دنوں اس موضوع پر خط و کتابت ہو رہی تھی تو اس کالم میں اس کی بابت آپ کو آگاہ کرنا ضروری تصور کیا۔ میری آواز مگر نقار خانے میں بلند ہوئی طوطی کی صدا ثابت ہوئی۔ روایتی اور سوشل میڈیا پر چھائے ذہن ساز افغانستان میں امریکہ کی ذلت اور رسوائی کا جشن منانے میں مصروف رہے۔ اس سے جی بھر گیا تو اسلام کے استحکام اور فروغ کے لیے بنائے پاکستان میں بڑھتی ہوئی فحاشی کو روکنے کی فکر میں مبتلا ہو گئے۔ دریسنا مسلم لیگ نون کے ایک بلند آہنگ ترجمان کی سچی یا جھوٹی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ صحافیوں کی تفتیشی صلاحیتیں یہ ویڈیو بنانے والوں کی نشاندہی پر مرکوز کر دی گئیں۔ اس ویڈیو کے ذکر سے بھی جی اکتا گیا تو بینڈ باجا اور بارات کے ساتھ پینڈورا لیکس کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ وہ اگرچہ عمران حکومت کا پانامان نہیں بن پائیں۔
ہمارے ذہن کو اس امر کے لیے تیار کرنے کی کسی نے کوشش ہی نہ کی کہ نومبر سے جب سردی شروع ہو جائے گی تو ہمارے گھروں میں نصب ہیٹر اور گیزروں کو چلانے کی سقط سے ہم محدود اور کم آمدنی والے تقریباً محروم ہو جائیں گے۔ منگل کے روز بالآخر وفاقی کابینہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نومبر سے فروری کے دوران گھروں کو گرم رکھنے کے لیے بجلی کے استعمال کی ترغیب دی جائے۔ اس ضمن میں جو حکمت عملی تیار ہوئی ہے اس کی تفصیلات کسی وزیر نے ہمیں بتانے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، فقط اشارے دیے گئے ہیں کہ نومبر سے فروری کے دوران اگر ہم گیس کے بجائے بجلی استعمال کرتے نظر آئے تو ہمارے بلوں میں خاطر خواہ رعایت دی جائے گی۔ بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 5 سے 7 روپے کمی کی بات بھی ہو رہی ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ جس رعایت کا وعدہ ہو رہا ہے میں اس کا خود کو حقدار کیسے ثابت کروں گا؟ غالباً مجھے گیس کے محکمے کو باقاعدہ آگاہ کرنا ہوگا کہ میں نومبر سے فروری کے دوران اپنے گھر میں نصب ہیٹر یا گیزر استعمال نہیں کروں گا۔ فرض کیا وہ اعتبار کرنے سے انکار کر دیں تو کیا مجھے اپنے ہاں آئے بجلی کے بل دکھانا ہوں گے جو واضح انداز میں اندیا دے رہے ہوں کہ میں گزشتہ مہینوں کے مقابلے میں زیادہ بل وصول کر رہا ہوں؟ عمران حکومت مصر ہے کہ پاکستان کمپیوٹر کے استعمال میں بہت طاق ہو رہا ہے۔ اسی باعث آئندہ انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال پر زور دیا جا رہا ہے۔ کورونا کی ویکسین لگوانے کا عمل ہمارے موبائل فونوں کے ذریعے ہی جاری رکھا جا رہا ہے۔ ہمیں وہ ٹیکنالوجی بھی میسر ہے جس کی بدولت خدا نخواستہ ہم میں سے کوئی کورونا کی زد میں آ جائے تو حال ہی میں ہمارے ساتھ رابطے میں آئے افراد کی نشاندہی بھی ہو سکتی ہے۔ عوام کی روزمرہ زندگی پر کڑی نگاہ رکھنے والے اس نظام میں میرے گھر بجلی اور گیس فراہم کرنے والوں کے پاس ایسی ایپس بھی موجود ہونا چاہیے جو انہیں از خود بتا پائیں کہ میں نے نومبر 2021 اور فروری 2022 کے مہینوں میں اپنے گھر میں نصب ہیٹر اور گیزر کو گیس سے نہیں چلایا۔ مجھے یہ ثابت کرنے کے لیے اپنے کام چھوڑ کر سرکاری دفتروں میں دربدر نہ ہونا پڑے۔ اپنے گھروں کو گرم رکھنے کے لیے گیس کے بجائے بجلی کے استعمال کی بات چلی تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر اپنے گھر کے اسٹور کی تلاشی لی جہاں استعمال نہ ہونے والی اشیاء کا ڈھیر جمع ہے۔ وہاں سے بجلی سے چلنے والے فقط 2 ہیٹر دریافت ہوئے جو غالباً 1990 کے آغاز میں خریدے گئے تھے۔ وہ بے دریغ بجلی خرچ کرنے والے رویے کو ذہن میں رکھتے ہوئے بنائے گئے تھے۔ ہمیں اب بجلی سے چلنے والے کم از کم 3 نئے ہیٹر خریدنا ہوں گے۔ گیزر کا کیا کرنا ہے اس کی ترکیب اگرچہ ہم دریافت نہیں کر پائے۔ ہم دونوں نے برسوں کی مشقت سے جو کمایا اور بچایا تھا اپنے مکان کی تعمیر پر خرچ کر دیا۔ فی الوقت جو گیزر نصب ہیں وہ فقط 2 برس قبل ہی خریدے گئے تھے۔ اپنی محدود آمدنی سے میں اور میری بیوی اپنے گھر کو متوسط طبقے کا کنبہ دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ ہم شاید رو دھو کر بجلی سے گھر اور استعمال کا پانی گرم رکھنے والے نئے آلات بازار سے خرید کر نصب کروا لیں گے۔ اس کنبے کا مگر کیا ہوگا جہاں کا صرف ایک فرد ماہانہ 30 سے 50 ہزار روپے کماتا ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنا چاہا تو سر چکرا گیا۔